مکمل تلاوت ہو چکی. سارے بولیں سبحان اللہ. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مسلسل ہمیں 15 سپارے تلاوت کرنے، سننے اور اس کی تفسیر سننے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائے. یہ اللہ کا شکر ہے اور اس کی مہربانی ہے. پرفتن دور میں مسجد میں آنے کا موقع مل جائے، 20 تراویحاں پڑھنے کا موقع مل جائے تو یہ ساری کرم نوازی ہیں. اور اللہ یہ کرم نوازی مرتے دم تک ہم پر جاری فرمائے، اور موت بھی ایسے آئے کہ مدینے میں تراویحاں پڑھ رہے ہوں اور روح نکل جائے، پھر کام ہی سیدھا ہو جائے گا. بندہ وہاں پڑھ رہا ہو، نماز پڑھ رہا ہو، سجدے میں جائے تو موت کا فرشتہ آ جائے، چلو چلیے. ادھر سے روح عرش کی طرف جائے، جسم جنت البقیع کی طرف جائے. اللہ یا رسول اللہ. آج سورہ نحل وہ مکمل تلاوت ہو گئی ہے، اور سورہ بنی اسرائیل آج اول سے آخر ساری تلاوت ہوئی ہے، اور اس کے بعد سورہ کہف جو ہے اس کی تلاوت شروع ہے اور وہ کل مکمل ہوگی. یعنی سورہ نحل آج ہم نے سنی ہے، سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف یہ تلاوت ہم نے سنی. آج جو پہلی آیت آپ نے تلاوت سنی اس میں اللہ حکم فرماتا ہے. کس بات کا حکم؟ ان اللہ یامر بالعدل، کہ رب تمہیں حکم دیتا ہے کہ انصاف کرو. انصاف کا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے. والاحسان، بھلائی کرنے کا اللہ تعالیٰ احسان کرنے کا تمہیں حکم دیتا ہے. وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، قریبی رشتہ داروں کو عطا کرنے کا حکم دیتا ہے. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، بے حیائی اور بری باتوں سے اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے. یعظکم، تمہیں نصیحت کرتا ہے. لعلکم تذکرون، تاکہ تمہیں یاد آ جائے تمہیں کیا کرنا ہے، اس بات کا تمہیں احساس ہو. اس کے بعد پھر ایک اور معاشرتی پہلو رب نے بیان کیا، وہ بھی سن لیں. اللہ فرماتا ہے وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، اور جو رب کے ساتھ وعدے کر چکے ہو ان کو پورا کرو. پھر اللہ ایک اور ہماری ایک معاشرتی ذمہ داری کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، جب قسمیں پکی کر چکو تو توڑا نہ کرو. یعنی قسمیں اٹھا لیتے ہیں نا لوگ، تو پھر فرمایا ان قسموں کو پھر توڑا نہ کرو. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال دی، قسم توڑنے والوں کی مثال دی. یہ مکے میں ایک عورت تھی، وہ چرخہ کاٹتی تھی اور وہمی عورت تھی، توہم پرست تھی. سارا دن وہ چرخہ کاٹتی، جب وہ سوتر کاٹ لیتی نا، ساتھ اس کے لونڈیاں ہوتی، نکرانیاں ہوتی، وہ بھی چرخہ کاٹتی. سارا دن جتنا چرخہ کاٹ لیتی، سوتر کاٹ لیتی، پھر اس کو توڑ دیتی. اتنی وہ وہمی عورت تھی، اس مرض میں مبتلا تھی. اللہ فرماتا ہے قسمیں توڑنے والوں کو کہتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، کہ اس عورت کی طرح قسمیں نہ توڑو جو سوتر کاٹ کے پھر اس کو توڑ دیا کرتی تھی. ان جیسا تم جو ہے وہ نہ بنو. لیکن یہاں ایک اور مسئلہ بھی سن لیں. بعض دفعہ بندہ حلال کام کے اوپر جس کا اللہ نے کہا ہے کہ تم نے یہ کرنا ہے اور اس کی قسم اٹھا لیتا ہے، اس قسم کو توڑنا ضروری ہوتا ہے. اس کا بیان آگے آئے گا ایک صورت میں، لیکن یہ یہاں اس آیت کے تحت سمجھ لیں. جیسے کسی بندے نے قسم اٹھا لی کہ میں اپنے باپ سے بات نہیں کروں گا، اب یہ قسم اٹھانا ہی غلط ہے. اب اس قسم کو توڑنا ضروری ہے. وہ اپنے باپ سے بات کرے اور اس کا کفارہ دے، قسم توڑنے کا کفارہ دے. کوئی قسم اٹھا لے کہ میں اپنی بیٹی پر احسان نہیں کروں گا، بیمار ہو جائے تو پوچھنے نہیں جاؤں گا، تو یہ قسم توڑنا ضروری ہے. حضور نے فرمایا
یہ سورہ نور کے اندر پھر اس میں انتہائی اہم ایک مسئلہ آئے گا، وہ وہاں پھر آپ کو میں بتاؤں گا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ چاہتا تو تم ایک ہی امت ہوتی۔ جیسے ہمارے ہاں لوگ باتیں کرتے ہیں نا، میں ایک دفعہ سعودی عرب میں ریاض شہر میں تھا، تو وہاں سیمنٹ کا جو ڈون تھا، بہت بڑا بزنس مین، اس سے ملنے گئے، یہ رمضان کے دن تھے، تو اس سے ملنے گئے، تو جس کے بعد دولت ہوتی تو اس کا دماغ بھی خراب ہوتا ہے، تو جب ملنے گئے افطار وغیرہ کے بعد چائے وغیرہ پی کے نا، تو اس کو وہی مولویوں کو تنگ کرنے والی جو خارش ہوتی ہے وہ کہتا ہے جی یہ مولوی اکٹھے کیوں نہیں ہوندے، یہ اتنے فرقے کیوں بنے ہوئے ہیں، یہ مختلف آپ لوگوں نے دماغ خراب کر رکھا ہے، ایک ہی ہو جاؤ۔ میں نے کہا بھائی جب رب نے عقلیں ایک جیسی نہیں بنائی ہیں تو سارے اکٹھے کیسے ہو سکتے؟ 4 بیٹے اکٹھے نہیں ہوتے تو کائنات کو اکٹھا کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہاں اللہ دے رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، رب چاہتا تو کوئی اور مذہب ہوتا ہی نہ، سارے ایک جیسے ہوتے، لیکن وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، رب جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت عطا کرتا ہے۔ مقدر والے وہ لوگ ہیں جو ہدایت پا چکے ہیں، جو مسلمان ہیں۔ دیکھیں سب سے بڑی سطح پہ سوچا کریں، جو مسلمان ہیں وہ ان پہ رب کا کرم ہے، نہیں تو وہ لوگ بھی تو ہے نا جو بتوں کو خدا بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو اپنے مردوں کو جلاتے ہیں، آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ ہم پر کرم ہے کہ یہ رات کے 11 بجنے والے ہیں اور ہم مسجد میں بیٹھ کے یہ رب کا کلام قرآن مجید سن رہے ہیں، یہ کتنی بڑی کرم نوازی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ اللہ کی مرضی ہے، جس کو چاہے ہدایت دے، تمہارے ذمہ یہ نہیں ہے کہ تم جو ہے چاہو کہ سارے اکٹھے ہو جائیں، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اور پھر آگے ایک بڑی عام بات اللہ نے فرمایا ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق۔ حضرت شفیق بلخی کے شاگرد تھے حاتم اسم، یہ دونوں ولی اللہ گزرے ہیں۔ حضرت شفیق بلخی نے پوچھا تھا حاتم اسم سے کہ میرے پاس تم نے 15-20 سال گزار دیے، سیکھا کیا تھا؟ میرے پاس رہ کے سیکھا کیا ہے؟ تو انہوں نے جو جواب دیا تھا وہ 6 باتیں بتائی تھی، اس میں ایک بات یہ بھی ہے اس آیت کے ضمن میں، وہ کہتے ہیں حضور 6 باتیں آپ سے سیکھی ہیں، اس میں ایک بات آپ کو بتا رہا ہوں چونکہ ٹائم تھوڑا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے جب قرآن پڑھا نا، اور قرآن میں یہ آیت پڑھی ما عندکم ینفد، جو رب کے پاس ہے وہ باقی رہے گا، جو رب کے پاس ہے وہ باقی رہے گا، وما عند اللہ باق، ما عندکم ینفد، جو تمہارے پاس ہے، عندکم جو تمہارے پاس ہے، ینفد فنا ہو جائے گا، وما عند اللہ باق، جو رب کے پاس ہے وہ باقی رہے گا۔ کہتے ہیں میں نے سارا کچھ صدقہ کر دیا اور رب کے پاس ریزرو کرا دیا کہ بھئی اللہ کے پاس تو باقی رہے گا نا، میرے پاس تو فنا ہو جائے گا، تو میں نے وہ سارا کچھ اللہ کے حضور رکھوا دیا۔ اللہ تو یہ جو صدقہ کرتے ہیں نا وہ اس آیت کے تحت بڑے خوش بخت ہیں، جتنا کچھ خرچ کر دیا ایکوریٹ رب کے ہاں تمہارا جو اکاؤنٹ ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے 70 کے ساتھ پلس کر کے آخرت کے لیے رکھ لیا ہے، 70 کے ساتھ، اور یہ کم سے کم ہے، 70 کے ساتھ پلس کر کے تمہارے اکاؤنٹ میں ریزرو کر دیا ہے، اور جب جاؤ گے تو پورا پورا تمہارے سامنے رکھ دیا جائے گا، یہ کچھ دیا تھا میاں یہ لے لو، 70 گنا لے لو، اب اس کے بدلے میں جنت میں جو چاہیے جاؤ عیش کر لو۔ لیکن سمجھ آئے تو پھر ہی نا، پیسے کی چمک سمجھنے نہیں دیتی، پیسے کی چمک سمجھنے نہیں دیتی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مولویوں کے دھندے ہیں، یہ رب تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے جو اللہ کے ہاں رکھوا دو گے وہ باقی رہے گا۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم ضرور جزا دیں گے کن کو؟ صبر کرنے والوں کو، ان کا اجر ان کے عمل سے زیادہ اچھا دیں گے، انہوں نے جو عمل کیا ہے اس سے زیادہ اچھا دیں گے۔ پھر اللہ کہتا ہے من عمل صالحا، جو نیک عمل کرے، من ذکر مرد ہو
اور انسا یا کہ عورت ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ اور ہو ایمان والے، یعنی کافر کے لیے کوئی اجر نہیں، تو اللہ فرماتا ہے ہم ان کو پاک زندگی عطا فرمائیں گے۔ پاک زندگی، نیک عمل کرنے والے کو اللہ جل مجد و کریم فرماتا ہے کہ ہم پاک زندگی عطا فرمائیں گے۔ اور پھر اللہ جل وعلا آگے مثال دیتا ہے ان بستی والوں کی جو ایمان والے تھے اور رب کے عطا کردہ رزق پر مطمئن تھے، ان کو اللہ نے بیان کیا۔ پھر آگے تعلیم فرمائی کہ رزق ہمیشہ حلال کھانا، حرام نہ کھانا۔ پھر آگے جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا جو تمہارے اوپر حرام کیے گئے۔ پھر اللہ نے حضرت ابراہیم کا ذکر کیا اور ساتھ میں بتایا کہ وہ اللہ کے بڑے شکر گزار ہیں، اور یہ بھی بتایا کہ وہ ہمیشہ سیدھی راہ پر چلنے والے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو ہم نے دنیا کی بھی اچھی زندگی عطا فرمائی، اور پھر آگے ہمیں نبی پاک کے واسطے سے یہ تعلیم دی کہ تم ہمیشہ ملت ابراہیمی جو ہے اس کو اختیار کرنا۔ اور پھر پارہ نمبر 14 کے لاسٹ میں تربیت اللہ نے فرمائی کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، کسی کو بھی رب کے راہ کی طرف بلانا تو حکمت سے بلانا، پیار سے بلانا، اچھے طریقے سے بلانا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے واعظین، نصیحت کرنے والے، اور بالخصوص ماں باپ بھی واعظ ہی ہوتے ہیں، یاد رکھنا۔ ماں باپ گھر کے واعظ ہوتے ہیں، جیسے مسجد کا واعظ ایک ہوتا ہے اور ماں باپ گھر کے واعظ ہوتے ہیں۔ ان کو مولانا کو تو ہفتے بعد ضرورت پڑتی واعظ کی، اور باپ کو روزانہ ضرورت پڑتی ہے واعظ کی۔ تو یہ اللہ نے واعظ حکمت کے ساتھ کرنے کی، یعنی نصیحت حکمت کے ساتھ کرنے کی تعلیم ارشاد فرمائی کہ کسی کو بھی سیدھی راہ کی طرف بلانا ہے تو حکمت سے بلانا ہے، انے واہ کھاتا نہیں چلانا، ورنہ تمہاری نصیحت جو ہے وہ کام نہیں کرے گی۔ یہ اللہ جل جلالہ نے یہاں بیان فرما دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضور علیہ السلام نا، لوگ مسلمان نہیں ہوتے تھے تو حضور کو جو ہے وہ تکلیف ہوتی تھی، تو اللہ نے نبی پاک سے فرمایا ولا تحزن۔ رب کو نبی سے کتنا پیار ہے۔ اب نبی پاک امت کی خواہش اتنی رکھتے ہیں کہ دل میں تکلیف ہوتی ہے کہ یہ کیوں نہیں مسلمان ہو رہا ہے، تو رب کہتا ہے لا تحزن علیہم ولا تک فی ضیق مما یمکرون۔ یہ جو بھی ناپسندیدہ معاملات کر رہے ہیں، آپ کے دل میں تکلیف ہو رہی ہے تو اس کا غم نہ کرو، ان کو چھوڑ دو، ان کو چھوڑ دو، آپ غم نہ کرو۔ پھر اس طرح کی آیتیں آگے بھی آتی ہیں۔ آگے بنی اسرائیل صورت شروع ہو جاتی، مکی صورت ہے کیونکہ اس میں شب معراج کی گفتگو سے آغاز۔ رب نے کہا پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی رات کے مختصر حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ لفظ سبحان میں کچھ باتیں سن لیں، بڑی ضروری اور اہم باتیں۔ سبحان یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، جیسے سبحان اللہ، پاک ہے وہ اللہ۔ یہاں ایک بات یاد رکھیں، رب تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں، جو بندہ رب کے جس نام کو جتنا زیادہ پڑھے گا، رب کی اس صفت کا اظہار اس شخص میں ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ بہت بڑی چیز آپ کو بتائی۔ جو چاہتا ہے میں غنی ہو جاؤں تو وہ کثرت سے پڑھا کرے یا غنیو یا غنیو یا غنیو۔ جو کہتا ہے میرا بخل ختم ہو جائے وہ پڑھا کرے یا کریمو یا کریمو یا کریمو۔ جو چاہتا ہے کہ میرا دل نرم ہو، لوگوں کو معاف کرنے والا بن جاؤں، وہ پڑھا کرے یا عفو یا عفو یا عفو۔ رب کا جو نام جتنی کثرت سے کوئی پڑھے گا، رب کی اس صفت کا اظہار اس کی شخصیت پر ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت ہے، اور اللہ کے ناموں کو پڑھا کریں، کثرت سے پڑھا کریں، اس کے اندر جو ہے وہ بڑی برکت ہے، اور رب تعالیٰ سے لو لگایا کریں، چونکہ یہ معراج کی بڑی ڈیٹیل ہے جو کہ معراج کی رات ہم سنتے ہی رہتے ہیں، اس پر وقت ہم نہیں لگاتے ہیں۔ اگلی گفتگو سنیے۔
اللہ فرماتا ہے، یہ بہت بڑا اعلان ہے اللہ کی طرف سے، سن لیں، دل کی تختی پر لکھ لیں۔ اللہ کہتا ہے ان احسنتم لانفسکم، اگر تم نیکی کرو گے نا تو اپنے نفس کے لیے کرو گے، مجھے تمہاری نیکی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا اعلان ہے لوگوں کے لیے۔ اب ہم جیسے 4 نیکیاں کر لے تو کہتے ہیں یار اینا کچھ کرنا تو کچھ نظر ہی نہیں آتا پھر۔ نہیں 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 نہیں، یہ لفظ کبھی نہیں نکالنا۔ ان احسنتم لانفسکم، جو نیکی کرو گے اپنے نفس کے لیے کرو گے، وَإِنْ أَسَأْتُمْ، اگر برائی کرو گے فَلَهَا، تو اپنے نفس کے لیے کرو گے برائی، اللہ تعالیٰ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے جو وعدے تیار کر رکھے ہیں اس کا پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتا ہے۔ پھر ہماری ایک بہت انسانوں کی بری عادت ہے جس کو اللہ یہاں بیان کر رہا ہے۔ ہمارے ہاں لوگ غصہ بد دعاؤں میں نکالا کرتے ہیں۔ گھر میں بیوی سے لڑائی ہو جائے، اگر بیوی حاوی ہے نا تو خود کو بد دعائیں دینی شروع کر دے گی، میں مر جاواں، میرا بیڑا غرق ہو جائے۔ کئی لوگوں نے سوانیاں حاوی ہوندی ہیں تو آدھے آن بد دعاواں دین دیں، سوانی ہولی ہے یعنی یہ اس پہ بھارا ہے تو پھر یہ سوانی نو بد دعاواں دے گا۔ اسی طرح اولاد، اسی طرح بال بچے، بہن برا، اس چیز کو اللہ نے یہاں بیان کیا ہے۔ کیا بات ہے اللہ کی، ساری باتیں پہلے بیان کر دی۔ سنو اللہ کیا کہتا ہے، اور قسمت والے ہو کہ سن رہے ہو، بولو نا سبحان اللہ، اپنے لیے بولو سبحان اللہ، کہ قسمت والے ہو کہ سن رہے ہو، نہیں تو ادھے چلے بھی تو جاندے۔ اب اللہ کہتا ہے وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، رب کہتا ہے بندہ بڑا جلد باز ہے، اپنے لیے بد دعائیں کرتا ہے، رب پوری کرتا تو سب کچھ ہی ختم ہو جاتا، وہ تمہاری بد دعا پوری نہیں کرتا۔ جب تم اپنے آپ کو بد دعا دیتے ہو تو رب مہربان اس بد دعا کو پورا ہی نہیں کرتا، ورنہ روزانہ لوگوں کے گھروں سے جنازے اٹھتے، روزانہ جنازے اٹھتے اگر بد دعاؤں کو رب پورا کرتا۔ وہ کہتا ہے کہ کان الانسان عجولا، یہ بڑا جلد باز ہے، پھر بھی بندے پر رب کی مہربانیاں دیکھیں۔ اللہ کہتا ہے کہ نہیں، ہم اس کی بد دعا کو پورا نہیں کرتے، موقع دے دیتے ہیں کہ تو سنور جا اور سدھر جا۔ اللہ تعالیٰ مہربانی کرو۔ واقعی جو بد دعاؤں کا رواج ہے نا خاندانوں میں، بالخصوص عورتوں میں، جس سے لڑائی ہوگی اس کے جناب جنازے نکال دیتی ہیں، اتنے جنازے نکالیں گی، سگے جو ہے نا وہ سگے یعنی کہ بہن کے بچوں کے جنازے نکال دیں گے، تیری دھی ادڑ جاوے، تو مر جاویں، تو برباد ہو جاویں۔ یہ چیزیں ہمارے ہاں، اور وہ سمجھتی ہیں کہ شاید میری دعا پوری ہو جائے گی۔ ایک بات یاد رکھیں، ایک اور چیز آپ کو بتا دوں، ہمارے ہاں کئی عورتیں، کئی مرد کہتے ہیں جس کی اولاد نہ ہو، وہ کہتے ہیں نہیں تو ایویں ہی رہ جاویں گی، تینوں ہونی کو نہیں اولاد، میں آنکھ دیتا ہے نا۔ یاد رکھیں تقدیر کا قلم رب نے کسی کے ہاتھ میں نہیں دیا، تقدیر کا قلم رب نے کسی کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ جو ایسی بکواس عورت کرتی ہے یا مرد کرتا ہے وہ بدبخت ہے کہ وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ رب اس کے مطابق تقدیر لکھ رہا ہے۔ کسی کی بچی کے اگر اولاد نہیں ہے تو اس سے پوچھ کے رب نے دینی ہے یا اس سے پوچھ کے نہیں دینی؟ نہ کسی پیر سے پوچھ کے رب دے گا، نہ کسی مولوی سے پوچھ کے دے گا، نہ کسی عورت سے پوچھ کے دے گا۔ رب رنگ لگاتا ہے تو بن پوچھے اپنے کرم سے رنگ لگا دیتا ہے۔ ہاں تو یہ باتیں ہیں جو قرآن کی ہیں، لیکن قرآن ہمارے گھروں میں پڑھا ہوتا تو ایسی باتیں کو کرتا ہی نہ۔ اپنے رنج ایسے نہ مارو کہ شریعت کو تم جو ہے نا وہ چیلنج کر بیٹھو، ایسے رنج نہیں مارنے چاہیے کہ شریعت ہی چیلنج ہو جائے کہ میں کہہ رہا ہوں نا کہ اولاد نہیں ہونی، تو کون ہوتا ہے بھائی؟ تجھے کس نے یہ اتھارٹی دی ہے کہ تو کہہ رہا ہے کہ اولاد نہیں ہونی؟ یہ اتھارٹی ہے تیرے پاس؟ تیری تو اپنی روح کی اتھارٹی تیرے پاس نہیں ہے۔ یہ بولتے ہوئے روح نکل جائے تو کون چھڑوائے گا فرشتے کے ہاتھ سے؟ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قیامت کے دن کو اللہ بیان کرتا ہے، اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا۔ قیامت کے دن کتاب پکڑا دی جائے گی، نامہ اعمال کی، اور کہا جائے گا اقرا، پڑھ لے،
کتابہ کا، اپنی کتاب، کفا کافی ہے، بے نفس کا، تیرے نفس کو، آج کے دن علیہ کا حسیبہ، یہ جو حساب کتاب تیرے اوپر ہے اس کو پڑھ ہی لے، یہی کافی ہے۔ اللہ، وہ پڑھنا کتنا دشوار ہوگا، نبیوں کے ممبروں کے سامنے بندہ اپنے کرتوت کیسے پڑھے گا؟ الامان والحفیظ۔ آگے اللہ فرماتا ہے، اب ڈیٹیل کا چونکہ ٹائم نہیں ہوتا، فرماتا ہے من کانا یرید العاجلہ اجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم۔ یا ایک بات اللہ نے بیان کی ہے کہ بعض لوگ بڑی جلدی جلدی کہتے ہیں یہ دنیا مل جائے، جلدی مل جائے، جلدی مل جائے، تو اللہ یہ اگلی ساری آیتوں میں فرماتا ہے جب ہم نے چاہنا ہے ملنی تب ہی ہے، تمہاری جلدیوں سے تمہیں کچھ نہیں ملے گا، جب ہم چاہیں گے نا۔ پھر اگلی ایک بڑی پیاری آیت ہے، فرمایا ہم سے کوئی دنیا مانگتا ہے، کوئی آخرت مانگتا ہے، رب فرماتا ہے مدد دونوں کی کرتے ہیں، ہم مدد دونوں کی کرتے ہیں، دنیا مانگنے والوں کی بھی، آخرت مانگنے والوں کی، لیکن کامیاب وہی ہیں جو آخرت مانگنے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے ماں باپ کو بیان کیا اور فرمایا ان کے ساتھ احسان کیا کرو، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، یہ دونوں بوڑھے ہو جائیں تمہاری زندگی میں، یا ان میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو تو پھر ان کو اف نہیں کہنا، وہ تھوک پھینکیں، تنگ کریں، ان کو اف نہیں کہنا، جھڑکنا نہیں، اچھی بات کریمانہ بات کرنی ہے ان کے سامنے۔ وَخْفِدْ لَهُمَا، بچھا دینا ہے، جناح الذل، اپنی عاجزی کے پر ان کے سامنے بچھا دینے ہیں، یوں پر بچھا دے۔ اچھا، یہاں جناح الذل لفظ کیوں اللہ نے کہا ہے؟ یہ اس لیے کہا ہے کہ ان کی عزت بامر مجبوری نہیں کرنی، دل سے کرنی ہے، دل سے یوں پر بچھا دے، بس تسی جو آگ دے پہ جے ٹھیک آگ دے، یہ اس کا مطلب ہے۔ تسی جو کہہ رہے جے نا، ابو گاڑاں دیندہ بھی ابا نہیں، حضور تسی جو کہہ رہے جے ٹھیک کہہ رہے، اماں جوتا مار رہی ہے، نہیں اماں آپ جو کر رہی ہیں ٹھیک کر رہی ہیں۔ یہ رب بندے کو ایسا دیکھنا چاہتا ہے، لیکن ایسی اولاد ملے گی کہاں؟ سیانے بن جاتے ہیں جدو 16 سال تو بعد پر نکلتے ہیں نا۔ یہ دیکھو اللہ بھی کتنا کلام ہر زبان سمجھ سکتی ہے، جدو پر بچوں کے نکلتے ہیں تو پھر پر بچتے نہیں، پر باپ کے بڑھاپے کو تھپڑ کی طرح لگتے ہیں۔ وہ پر آج کا بچہ تھپڑ کی طرح باپ کو مارتا ہے، وہ پر جو پر اسی کے نے چوک دے دے کے نکالے تھے، اسی باپ کو سمجھاتا ہے تو بے وقوف ہے، تجھے تو عقل نہیں ہے، تو نے میرے لیے کیا کیا ہے، تو نے تو اجاڑ کے رکھ دیا ہے۔ اللہ اللہ، رب کہتا ہے ایسا نہ کیا کرو، اور اپنے پر ان کے سامنے بچھا دو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے اپنے رشتہ داروں کا حق ادا کیا کرو۔ اور پھر ایک اور انتہائی اہم بات اللہ فرماتا ہے فضول خرچی نہ کیا کرو، فضول خرچی نہ کیا کرو، فضول خرچ شیطان کے بھائی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد والی آیتوں میں فرماتا ہے بخل بھی نہ کیا کرو، کنجوسی بھی نہ کیا کرو۔ پھر آگے فرماتا ہے پھر ہاتھ اتنا بھی کھلا نہ رکھا کرو کہ تمہیں تنگی آ جائے۔ اصل میں وہ یہ آیت آگے آ رہی ہے وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولًا إِلَىٰ عُنُقِكَ، اپنے ہاتھوں کو گردن میں اتنا نہ باندھ لو کہ تمہارا ہاتھ تنگ ہو جائے، روٹی بھی نہ کھاؤ پیسے سے، جو دیا ہے اس کو خرچ کرو اپنے اوپر، لیکن وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اتنا بھی نہ کھلا کر دو کہ بعد میں تنگی ہو جائے۔ اصل میں ایک یہودی خاتون اور ایک مسلمان خاتون آپس میں بحث کر رہی ہیں۔ یہودی خاتون کہتی کہ حضرت موسیٰ بڑے سخی تھے، تو مسلمان عورت کو برا لگا، کہا کہ ہاں وہ سخی تھے، اللہ کے نبی ہیں، لیکن سارے نبیوں سے زیادہ شان والے حضرت محمد رسول اللہ ہیں۔ یہ لفظ جب بولے نا تو اس نے کہا پھر امتحان میں کروں گی، تو کہا کہ جیسا بھی امتحان کرنا چاہو، میرا نبی جو ہے وہ بڑا کریم ہے۔ تو اس نے اپنی بچی کو بھیجا نبی کے گھر میں۔ حضور پاک کے گھر میں صرف ایک قمیض تھی یا چادر تھی جو سلوا کے زیب تن کی ہوئی تھی، بچی نے جا کے مانگی، حضور نے اتار کے دے دی۔ اب نماز کا ٹائم ہوا، سارے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، نبی پاک باہر ہی نہیں آ رہے، اب وہ قمیض نہیں ہے تو کیسے باہر جائیں؟
اللہ، صحابہ پریشان ہو گئے کہ محبوب بار کیوں نہیں آ رہے، خیریت ہو؟ رب نے قرآن نازل کہا محبوب آپ سخی ہیں لیکن اپنا بھی خیال رکھا کریں۔ اللہ، ہمارے نبی سے فرمایا اپنا بھی خیال رکھا کریں، اتنی تنگی میں کیوں اپنے آپ کو ڈالتے ہو؟ یہ ہمارا سونا نبی اور ہمارے سونے نبی سے سونے رب کا پیار ہے۔ آگے اللہ نے کہا کہ اپنی اولادوں کو جو ہے وہ قتل نہ کیا کرو، اپنی اولادوں کو جو تم قتل کرتے ہو رزق کی تنگی کی وجہ سے۔ یہ آج کل کے دور میں بہت بری جو ہے وبا چلی ہوئی ہے، دو وجہ سے بچے قتل ہو رہے ہیں، ایک زنا کی وجہ سے، ایک لوگ کہتے ہیں کہ اب یہ پیدا ہو گیا تو پھر انہوں کھواواں کے کتوں۔ تو میرے دوستو پھر پہلے ہی کچھ دوائی کھلا دو زوجہ کو یا ایسے پروڈکٹ یوز کر لو کہ جو ہے وہ بچہ حمل ٹھہرے ہی نہ، ادروائز 4 مہینے کے بعد تو بچہ پورا بن جاتا ہے۔ ایسی خواتین ہیں جو اس کو قتل کرواتی ہیں اور اس کو نکال کے پھینک دیا جاتا ہے۔ یہ قتل کافروں کے دور کے تھے جو آج کثرت سے ہمارے ہاں عام ہو چکے ہیں، جس کی وبا ہم دیکھ رہے ہیں۔ پھر اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے بنی آدم کو بڑی عزت عطا کی ہے۔ اس کے بعد ایک اہم ترین بات رب نے کہی، یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ رب فرماتا ہے قیامت کے دن ہر بندہ اپنے لیڈر کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ جندے بندہ ترانے پڑتا ہے نا، قیامت والے دن وہ اگے اگے ہوئے گا تو ساری مخلوقوں دے پیچھے پیچھے ہوئے گی، اور اگر وہ لیتری ہے تو سارے لیتری ہوں گے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے اسے انعام بخشا ہے تو وہ بھی انعام پانے والوں میں ہو جائیں گے۔ اس لیے رہنما چنیں تو اچھا چنیں، ورنہ حضور پاک کی یاد میں بس گم رہا کریں۔ کسی کی قسمیں اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی بھی برگزیدہ ڈھونڈنا بہت مشکل ہے، چاہے وہ سیاسی جماعت کا لیڈر ہو یا مذہبی جماعت کا لیڈر ہو۔ قسمیں نہ اٹھایا کرو اور کسی کے لیے قرآن نہ اٹھایا کرو، پتہ نہیں کس کی تنہائیاں رب کے حضور کیسی لکھی ہوئی ہیں۔ تو یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ قیامت والے دن ہر بندہ اپنے لیڈر کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ پاک نے جو ہے وہ نماز عصر کا ذکر فرمایا اور نماز فجر کا ذکر کیا، اور یہاں ایک بڑی خوبصورت بات اللہ نے کہی کہ اِنَّ قرآن الفجر کان مشہودا۔ جب فجر میں قرآن پڑھا جاتا ہے تو فرشتے بھی سن رہے ہوتے ہیں۔ اونچا کہیں سبحان اللہ۔ مسجد میں آیا کرو تو پھر ایسے مستی میں کھڑے ہو جایا کرو پہ شاید یہاں فرشتے کھڑے ہوئے ہوں۔ اللہ اکبر، یہ محسوس کیا کرو، کیونکہ فجر اور عصر میں ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں، اس لیے عصر اور فجر کا ذکر کیا ہے۔ فجر عصر کے ٹائم رات کے فرشتے آتے ہیں اور صبح کے چلے جاتے ہیں، اور فجر میں پھر جو ہے وہ صبح کے آ جاتے ہیں، رات کو چلے جاتے ہیں۔ تو ڈیوٹی چینج ہوتے وقت اب قرآن چونکہ فجر میں اونچا پڑھا جاتا ہے تو وہ دونوں وقت کے جو فرشتے ہوتے ہیں اس وقت وہ ڈیوٹی چینج ہو رہی ہوتی ہے، اور وہاں آ کے وہ چینج ہونے سے پہلے قرآن سن کے واپس جاتے ہیں۔ اور پھر آگے تہجد کا ذکر اللہ نے کیا، اور پھر ہمارے پیارے نبی کی بات، تہجد بڑی لاڈلی نماز۔ آپ میں کافی سارے تہجد پڑھ رہے ہیں، کوشش کرو اب پوری زندگی تہجد پڑھتے رہو۔ آج دعا کرو کہ رب پوری زندگی تہجد کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تہجد والے رب کے لاڈلے بندے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو مرنے کے بعد بھی ان کے جسم کو سلامت رکھتا ہے۔ مرنے کے بعد تہجد پڑھنے والوں کے جسم اللہ سلامت رکھتا ہے، خاص قرب باری ان کو ملتا ہے تہجد پڑھنے والے، چاہے 2 نفل پڑھتے ہو۔ اور آگے ہمارے نبی کے لیے اللہ نے کہا، کیا فرمایا، عَسَىٰ یَبْعَثَکَ رَبُّکَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اے میرے محبوب، ایک وقت آئے گا ساری دنیا کھڑی ہوگی اور میں تجھے ایسی جگہ پر کھڑا کروں گا، رب آپ کو ایسے مقام پر کھڑا کرے گا جس کو محمود کہتے ہیں۔ مطلب قیامت میں سارے عالم، مفتی، مجتہد، اولیاء، اقطاب، سارے نبیوں کے اصحاب اور سارے نبی، سارے بادشاہ، پورا معاشر کھڑا ہوگا، اور اس وقت سامنے ہمارے پیارے نبی عرش کی دائیں جانب ان کی مسند لگائی جائے گی، اور اس وقت ہر زبان یہ کہے گی
واہ رب نے کیا مقام بخشا ہے، یہ جو لفظ کہے جائیں گے یہ صرف معاشر میں حضرت محمد کے لیے کہے جائیں گے۔ اس لیے نبی کو کہا محبوب ایک وقت آئے گا کہ میں تجھے اس جگہ پر کھڑا کروں گا اور ہر زبان تیری تعریف کرے گی، اس کو مقام محمود کہتے ہیں۔ اور پھر آگے میرے دوستو وقت تو مکمل ہوا، لیکن معذرت کے ساتھ اگلی آخری بات سن لیں۔ سورہ کہف یہ بھی اللہ تعالیٰ کے عجائبات میں سے ایک سورت ہے۔ اس طرح کی صورتیں اصل میں نازل ہوئی ہیں یہود و نصارہ کی ڈیمانڈ پر، وہ حضور سے پوچھتے تھے۔ جیسے پیچھے ایک آیت گزری ہے بنی اسرائیل میں، وہ کافروں کو قریش والے کہتے کہ ذرا پوچھو تو صحیح روح کیا ہوتی ہے، یہ پھنس جائیں گے، نبی پاک سے پوچھو روح کیا ہوتی ہے۔ تو نبی پاک سے انہوں نے پوچھا روح کیا ہوتی ہے، یسألونک عن الروح، کہ روح کے بارے میں بتاؤ کہ روح کیا ہوتی ہے۔ تو اللہ نے قرآن نازل کر دیا، محبوب ان کو کہہ دو کہ روح جو ہے وہ امر ربی ہے، وہ رب کا امر ہے، اور اس سے زیادہ بات تمہیں نہیں بتائی جا سکتی، اس کو رب نے چھپایا ہے اور پچھلے نبیوں پر بھی چھپایا ہے۔ تو وہ پھر سمجھ جاتے تھے کہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ پھر سورہ کہف یہ دراصل یاد رکھیں جب بھی کوئی ان امت بدکاری اور برائی کرتی ہے تو اس کے اوپر بادشاہ مسلط ہوتے جاتے ہیں اور پھر تبدیلی بھی آتی جاتی ہے۔ تو بنی اسرائیل مصر میں انہوں نے بادشاہت کی ہے، پھر اپنے ہی عمل کی وجہ سے یہ غلام بن کے رہے ہیں، پھر وہاں سے یہ فلسطین آ گئے تھے، وہاں پھر برائی میں پڑ گئے اور انہوں نے پھر دقیانوس بادشاہ ان کے اوپر مسلط ہو گیا، اور دقیانوس بادشاہ مشرک تھا اور برا تھا اور بری بات کی دعوت دیتا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ دقیانوس جو بادشاہ تھا اس کے ڈر سے اصحاب کہف ایک غار میں چھپ گئے تھے، ایمان کو بچانے کے لیے وہ زبردستی کفر و شرک کرواتا تھا، تو یہ چھپ گئے تھے اور دقیانوس مر گیا۔ مرنے کے بعد جو ہے دقیانوس کے زمانے میں انہوں نے کہا بھئی یہ بندے بھی پکڑ کے لاؤ، کہاں غائب ہو گئے، ان کو بھی اس راہ پہ لگاتے ہیں۔ تو کسی نے بتایا کہ غار میں چھپے ہوئے ہیں، تو اس نے اپنے وزیر کو بھیجا کہ دیوار کھڑی کر دو تاکہ یہ اندر ہی مر جائیں۔ دیوار اس نے کھڑی کر دی اور وہ دیوار بنانے والا نیک بندہ تھا، تختی اس نے لکھ دی اور تختی لکھ کے لگا دی کہ یہ نیک بندے ہیں اور بادشاہ نے دیوار بنائی ہے اور یہ ان کا نام ہے اور اندر رہتے ہیں تاکہ آنے والی صدیوں میں لوگوں کو پتہ لگ جائے۔ تو میرے دوستو پھر کیا ہوا، دقیانوس مر گیا، کچھ دہائیوں کے بعد بیدروس بادشاہ آیا، وہ برگزیدہ تھا، وہ نیک تھا، اور اس کے زمانے میں بیدروس بادشاہ کے زمانے میں کیا تھا کہ ایک فتنہ چلا، لوگ کہتے مر کے دوبارہ زندہ نہیں ہونا یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو بیدروس پریشان ہو گیا کہ ان لوگوں کو کیسے سمجھاؤں، وہ حجرے میں گیا، اللہ کے حضور دعا کی کہ یا رب اس مسئلے کا حل نکال دے۔ دقیانوس اور بیدروس کے درمیان 300 سال کا فاصلہ ہے۔ کتنے 100 سال کا؟ 300 سال کا۔ تو یہ جب دعا کر رہا تھا، ادھر سے بکریاں چرانے والا غار کے قریب گیا تو اس نے کہا یار دھوپ بڑی ہوتی ہے، دیوار گرا دیتے ہیں اور اندر تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں۔ جب اس نے دیوار گرائی تو اندر سے نور نکلا اور وہ ڈر گیا، وہاں سے بھاگ گیا، اور جب سورج کی روشنی اندر آئی، پہلے 3 صدیاں، یہ قرآن کے الفاظ ہیں لیکن وہ پڑھ نہیں رہا، ٹائم پورا ہو گیا ہے، 3 صدیاں سورج جو تھا وہ دائیں طرف سے نکل جاتا تھا، بائیں طرف سے نکل جاتا تھا، غار کے منہ کی طرف نہیں آتا تھا کہ اندر دھوپ چلی جائے۔ 3 صدیاں رب نے سایہ رکھا اور ان کو سونے دیا، سوئے رہے، 3 صدیاں سوئے رہے، اور پھر صبح و شام ان کی کروٹ فرشتے بدل دیتے تھے تاکہ جسم خراب نہ ہو۔ اور پھر وہ جب روشنی اللہ نے اندر بھیجی تو انہوں نے آنکھیں ملی، انہوں نے کہا بھی دن ہو گیا ہے۔ اور پھر یملیخا جو تھا نا، یملیخا، اس کو کہا یار جاؤ تندور سے روٹی لے آؤ، بھوک لگی ہے۔ اور وہ قرآن کے الفاظ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، اس طرح ہم نے ان کو اٹھایا
تو پھر آگے کیا کہتے ہیں؟ قالا قائلٌ منہم کم لبثتم، وہ کتنی دیر لیٹے رہے ہیں؟ کہتے ہیں قالوا لبثنا یوما او بعد یوم، ایک دن یا تھوڑا سا دن ہم لیٹے رہے ہیں، یا پھر اللہ کو پتہ ہے کہ کتنا لیٹے رہے ہیں۔ پھر وہ ایک سکہ دیا یملیخہ کو، تندور سے روٹی لاؤ، وہ تندور والے کو دیے تو اس نے کہا بھئی یہ جیلی سکہ کہاں سے لے آئے ہو؟ کہا نہیں یار جیلی نہیں، یہ مور لگی ہوئی ہے دقیانوس کی۔ کون دقیانوس؟ اسے تو وہ کوئی تھا، کوئی 300 سال پہلے سنا تھا کہ ظالم بادشاہ آیا تھا، اس نے پکڑ لیا، بادشاہ کے سپرد کیا بھی یہ کوئی خزانہ چوری کر کے گھوم رہا ہے۔ تو اس نے پھر بتایا بھی ہم تو وہاں سوئے ہوئے ہیں، ایک دن ہمیں ہوا ہے، تو ہم تو روٹی لینے آئے، تم نے پکڑ لیا۔ اس کو پھر پتہ لگ گیا کہ رب نے دعا قبول کر لی ہے۔ ساری سلطنت وہاں غار کے دروازے پر گئی اور وہاں سب کو دیکھا تو وہ تر و تازہ بیٹھے ہیں۔ پھر انہوں نے سلام کیا، سب سے ملے، وہ کفر یا فتنہ ختم ہوا، اور پھر اندر جا کے وہ لیٹے تو رب نے ان کے جسموں سے روح نکال لی، اور پھر ان کے تابوت بنا کے وہاں رکھ دیے گئے، اور پھر وہاں ایک مسجد بنا دی گئی۔ یہ جو مزارات کے ساتھ مسجدیں بنی ہوتی ہیں یہ اسی وقت سے چل رہا ہے۔ مسجد بنا دی گئی اور یہ تمام مومنین وہاں ہر سال جمع ہوتے تھے اور رب کا ذکر کرتے تھے کہ ان نیکوں کے ذریعے اللہ نے ہمیں کفر سے بچا لیا ہے۔ اور اس کا تذکرہ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ اصحاب کہف میں کیا ہے، اور اس کے اندر ان کے کتے کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، بلکہ اس کتے کی گنتی کو اللہ تعالیٰ نے شامل کیا ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکوں کا قرب ہو اور نیکوں کے ساتھ بندے کا تعلق ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کتے کا جو ہے وہ ذکر فرما دیتا ہے۔ اور یہ بات اس بات کی دلیل ہے، اس بات کی علامت ہے کہ آج اگر ہم اپنے ارد گرد نیکوں کو رکھیں گے تو رب تعالیٰ کے کرم اور فضل پر امید ہے کہ اللہ جل وعلا ہمیں بھی مرنے کے بعد ان کے ساتھ اٹھائے گا۔ یہ بات یاد رکھیے کہ کسی کی صحبت بندے کو ضائع نہیں کرتی بلکہ اس کو فائدہ دیتی ہے۔ یہاں ایک وظیفہ بھی، کتوں سے حفاظت کا وظیفہ بھی سن لے۔ جو بندہ یہ الفاظ اپنے پاس لکھ کے رکھ لے، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اللہ کا قرآن ہے اور قرآن میں کتے کو کے بیٹھنے کے اسٹائل کو بھی اللہ نے بیان فرما دیا ہے۔ کتا کیسے بیٹھا ہوا ہے؟ جیسے کتا بیٹھتا ہے نا آگے پاؤں یوں کر کے، رب کہتا ہے وہ اپنی ذراع اپنے بازو بچھا کے غار کے آگے بیٹھا ہوا ہے۔ وَقَلْبُهُمْ، ان کا کتا باسطن، وہاں ذراع باسطن، ذراع اپنے بازو بچھا کے وہاں پر بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ الفاظ جس بندے کے پاس لکھے ہوئے ہوں اس کے اوپر کتے حملہ نہیں کرتے، اور اگر ایسی جگہ سے گزرنا پڑے کہ کتوں سے خطرہ ہو تو قطمیر پڑھا کریں۔ اس کتے کا نام تھا قطمیر، تو یہ پڑھنے سے کتوں سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ اور پھر جو چاہتا ہے میری قیمتی چیز ضائع نہ ہو، وہ اس کے پیچھے یا قطمیر لکھ دے، اس کتے کا نام لکھ دے، تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے جو ہے اس کو ضائع ہونے سے محفوظ فرما لے گا۔ اور ایک اور وظیفہ ہے، اصحاب کہف کے نام آپ کو کسی بھی تفسیر کی ترجمے والے قرآن سے مل جائیں گے، وہ لکھ کے اپنے گھر کے دروازے پر اگر آپ ان ناموں کو لٹکا دیں کوڈنگ کر کے تو مکان کو آگ لگنے سے مکان محفوظ رہے گا، اور چوری سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا۔ اور اگر کسی کا کوئی شخص گم ہو جائے تو وہ ان کا نام، اس کا نام، اس کی نیت سے ان کے نام لکھ کے اپنے گھر میں اونچی جگہ پر رکھ دے تو رب اس کی برکت سے گم ہوئے شخص کو واپس گھر بھیج دے گا۔ یہ وظائف ہیں جو قرآنی وظائف ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں عطا فرمائے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد۔ یا رب قرآن کی تفسیر کی برکات سے مالا مال فرما، جتنے لوگ اس میں بیٹھے شرکت کی سب کو اجر عطا فرما۔ 15 پارے ہو چکے ہیں، اے اللہ ان کا اجر ہمیں نصیب فرما۔ مسجد صدیق اکبر کو ترقی، بلندی، عزت عطا فرما، اور اس کو آباد کرنے والوں کے دل اور گھر آباد فرما۔
آمین یا رب العالمین لا الہ الا اللہ.